بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا عشق میری بندگی، رائٹر کرن رفیق۔ ایپیسوڈ نمبر 15۔ زرلال ہنستے ہوئے باہر کی جانب بھاگ رہا تھا جب وہ کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ جیسے اس نے دیکھا تو سامنے دانین تھی جو زرلال کو دیکھ کر مسکرائی۔ زرلال کے چہرے پر پہلی باری شرارت کی جگہ اب سنجیدگی نے لے لی تھی، کیونکہ اسے کل والی ساری باتیں یاد آ گئی تھیں۔ وہ وہاں سے جانے لگا جب کچھ سوچتے ہوئے رکا اور دانین کی طرف دیکھ کر بولا، آپ کو یہاں کس نے بلایا؟ دانین اس کے سوال پر کافی حیران ہوئی، پھر بولی، عزیز سر نے۔ آپ کی اماں کی طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ بالکل ٹھیک ہیں، دانین نے مسکرا کر جواب دیا۔ کل کیا ہوا تھا انہیں؟ زرلال نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ کل ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، دانین نے جلدی سے جھوٹ بولا۔ آپ کی اماں غالباً گھر پر اکیلی ہوں گی اس وقت، اور آپ ان کو چھوڑ کر یہاں پارٹی انجوائے کرنے آ گئی ہیں؟ حیرت ہے۔ زرلال نے اس کا مذاق اڑایا۔ جی؟ دانین نے ناسمجھی سے زرلال کو دیکھا۔ کچھ نہیں، میرے سامنے آئندہ لپسٹک لگا کر مت آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ زرلال اس کی نظریں بار بار دانین کے چہرے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ خود کو اس نے سرزنش کرتے ہوئے دانین کو ایک نیا آرڈر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میری شدتوں کو جو زوال ہے یہ فقط اس کی وفاؤں کا کمال ہے۔ ماہا بیٹا کہاں ہو آپ؟ زیبا یشوتا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں داخل ہوئیں تو ماروش کو نہ پا کر اسے پکارنے لگی۔ ماہا ماہا شاید بابا جان کے کمرے میں ہے، تم رکو میں بلا کر لاتی ہوں اس کو۔ زیبا اسے بول کر وہاں سے چلی گئی۔ احمد جو بول رہے تھے کہ ماہا مر چکی تھی 2 سال پہلے، پھر آنٹی مجھے کس سے ملوانے والی ہیں؟ یشوتا خود سے بولی۔ چل آشو، جو بھی ہے تجھے تو بس ملنا ہے۔ سوری بیٹا، تھوڑا لیٹ ہو گئی، ایکچولی وہ آ رہی تھی تو، لیکن اس کے دادو کا آرڈر ہے کہ پہلے کیک کٹ کیا جائے، تو آپ بھی باہر آ جاؤ اور وہاں اس سے مل لینا۔ زیبا شرمندہ ہوتے ہوئے یشوتا سے بولی، اٹس اوکے ماما، چلیں باہر چلتے ہیں۔ یشوتا نے مسکرا کر زیبا کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ رہی ماہا اسٹیج پر اپنے بڑے پاپا اور بھائیوں کے ساتھ۔ زیبا نے ماہا کی طرف اشارہ کر کے یشوتا کو بتایا۔ یشوتا نے جو ہی ماہا کا دیکھا تو اپنی جگہ پر ساکت رہ گئے۔ اس کی گرفت زیبا کے ہاتھ پر ہلکی ہو گئی۔ وہ بے ساختہ بولی، بھیا کیا ہوا بیٹا، آپ رک کیوں گئیں؟ زیبا نے نرمی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ماما، چلیں، یشوتا بمشکل مسکرا کر بولی۔ اتنے میں عزیز ملک اسٹیج پر آیا اور مائک تھام کر مسکرا کر بولے، گڈ ایوننگ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، مائی ڈاٹر ماروش زبیر ملک۔ آج کافی سالوں بعد ہم سب ماروش کی سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ حالات کی وجہ سے پچھلے کچھ سالوں سے ہم کر ہی نہیں پائے۔ خیر، اس خوشی کے موقع پر میں ایک اور اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز تھوڑی دیر کے لیے رکا تو سب نے سوالیہ نظروں سے عزیز کو دیکھا۔ مجھے آپ سب کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ بہت جلد ہم ماروش اور عبداللہ کو ایک کرنے والے ہیں۔ میرا مطلب بہت جلد ان دونوں کی شادی کرنے والے ہیں۔ اب آپ سب لوگ پارٹی انجوائے کریں۔ عزیز کی بات سنتے ہی جہاں عبداللہ کے چہرے پر خوشی تھی وہیں ماروش کے چہرے پر بے چینی تھی، جسے عبداللہ کے سوا کسی نے نوٹ نہیں کیا تھا۔ عزیز اپنی بات بول کر اسٹیج سے اتر گئے، جبکہ وہاج اور زرلال دونوں نے ماہا اور آبی کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ یشوتا جو ہی اسٹیج پر پہنچی، ماہا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اسی حیرانگی سے بولی، آشو؟ یشوتا نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور بولی، کنگریچولیشن بھیا۔ او سوری مس ماروش زبیر ملک، مجھے پہچانا؟ میں یشوتا اسد جہانگیر، جسے آپ پچھلے 2 سالوں سے بے وقوف بنا رہی تھیں۔ آشو میری بات۔ ماہا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ یشوتا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، مس ماروش، صرف آپ کی وجہ سے میرے بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور میں اور بابا خود کو تمہارا مجرم سمجھ رہے تھے کہ ہم تمہیں وہ محبت نہیں دے سکے جس کی تم حقدار تھیں، لیکن ہم غلط تھے۔ تم تو ایک نہایت ہی خود غرض لڑکی ہو جس نے صرف اپنے بارے میں سوچا۔ آئی ہیٹ یو ماروش، آئی ریئلی ہیٹ یو۔ یشوتا اپنا غصہ نکال کر وہاں سے جانے لگی تھی جب ماہا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور روتے ہوئے بولی، آشو پلیز میری بات سنو، جسٹ شٹ اپ پلیز اینڈ ڈو ناٹ لائک اگین۔ یشوتا نے غصے سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور مومنہ کو دیکھا جو علی کے ساتھ کھڑی تھی۔ یشوتا اس کی طرف بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ ماہا پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی۔ ماہا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سب گھر والے پریشان ہو گئے تھے، جبکہ ایک سوال سب کے دماغوں میں تھا کہ یشوتا ماہا کو کیسے جانتی ہے؟ یہ دونوں اس طرح کیوں ریئیکٹ کر رہی تھیں؟ بھائی پلیز اسے روکیں، وہ چلی جائے گی، بھائی پلیز۔ ماہا بولتے بولتے بے ہوش ہو گئی تو زرلال پریشانی سے اس کی طرف بڑھا۔ ماہا، آشو چپ کر جاؤ یار، کب تک رو گی؟
मोमिना जो कब से पार्किंग में खड़ी यशवता को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, इसे मुसलसल रोते देखकर बोली, मोमिना तुम नहीं जानती हो ना कि जब मुझे पता चला था कि बिया मेरी बहन नहीं है तो इसके लिए मेरी मोहब्बत और बढ़ गई थी। इसलिए नहीं कि इसने मेरी जान बचाई थी, बल्कि इसलिए कि इसने मेरे बाबा का मान रखा था। आज इसे सालगिरह सेलिब्रेट करते देखकर मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि मुझे लगा था कि बाबा की आज जो भी हालत है इसी की वजह से है। मैं और बाबा वहाँ इसके लिए परेशान हो रहे थे और वो यहाँ अपनी दुनिया में खुश है। मोमिना इससे नफ़रत नहीं करती, तुम जानती हो ना, मैं इससे नफ़रत कर ही नहीं सकती। मोमिना मुझे मेरी बिया वापस चाहिए, मोमिना मुझे बिया वापस चाहिए। यशवता रोते रोते कार के साथ टेक लगाकर नीचे बैठ गई, जबकि मोमिना इसे फिर से चुप करवाने की कोशिश करने लगी और वह जो यशवता से बात करने आया था इसकी हालत देखकर वहाँ से चला गया। डॉक्टर महा को होश कब तक आएगा? ज़ेबा ने परेशानी से पूछा। देखिए, मुझे लगता है उन्होंने किसी चीज़ का काफ़ी स्ट्रेस लिया है, इसी वजह से बेहोश हो गई हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर तक इनको होश आ जाएगा, डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में जवाब दिया। डॉक्टर पक्का? कोई घबराने वाली बात नहीं? वहाज ने पूछा। नहीं मिस्टर वहाज, ये कुछ मेडिसिन्स हैं, आप ले आएँ और इनके होश में आते ही इनको दे दीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, डॉक्टर ये बोलकर वहाँ से जाने लगा। जब वहाज ने जरलाल को इशारा किया तो वो डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने के लिए चला गया। पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरी बच्ची को, ज़ेबा महा की पेशानी चूमते हुए बोली। ज़ेबा बेटा तुम तो संभालो खुद को, अहमद मलक ने नरमी से ऐसे कहा। आशू आशू, महा आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ा रही थी। जब ज़ेबा बोली, मेरी गुड़िया आंखें खोलो, मामा परेशान हो रही हैं। महा ने आहिस्ता से आंखें खोली और बोली, मामा आशू कहाँ है, मुझे इससे मिलना है। महा अभी वो चली गई हैं, हम सुबह चलेंगे इनके पास। वहाज ने इसे प्यार से समझाया। लेकिन भाई वो, महा प्लीज़ अपने भाई की बात मान लो, सुबह चलेंगे ना, अभी आराम करो। वहाज ने इसे की मिन्नत की थी। जवाब में महा ने सर हिलाकर आंखें मूंद ली। वजी, महा यशवता को कैसे जानती है? सब लाउंज में बैठे थे जब अजीज़ ने वहाज से पूछा। बड़े पापा, महा पिछले 2 सालों से असद अंकल के पास थी। वजी भाई, अगर महा इनके पास थी तो उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं? जलाल ने नासमझी से पूछा। क्योंकि असद अंकल नहीं जानते थे कि वो हमारी माँ है। महा 2 साल पहले इनको एक रोड पर मिली थी, नहायत ही बुरी हालत में। इसके फेस को बुरी तरह जलाया गया था। असद अंकल ने इसकी सर्जरीज करवाई, इसे संभाला। इन दिनों यशवता, इसकी छोटी बहन का कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसके नतीजे में इसकी छोटी बहन की डेथ हो गई और यशवता का ब्रेन डैमेज हुआ। यशवता ने एक दिन असद अंकल को महा के साथ देख लिया तो इसे अपनी बहन समझ बैठी, क्योंकि शाहजर अंकल ने इससे कहा था कि इसकी बहन की फेस सर्जरी हुई है, जिसके बायस इसका चेहरा बदल चुका है। फिर असद अंकल यशवता की जान बचाने के लिए महा को अपने साथ ले गए। वहाज ने सबको तफसीली जवाब दिया था। लेकिन भाई, आप ये सब कैसे जानते हैं? आबी ने पूछा। असद अंकल से हॉस्पिटल में मिलने गया था तो उन्होंने सब बताया था। वजी भाई, हमें महा को स्ट्रेस से निकालने के लिए और बेहतर ज़िंदगी के लिए इसे इसके पिछले 2 सालों के वाक़यात को इसके दिमाग से निकालना होगा। अब्दुल्ला कुछ सोचते हुए बोला। लेकिन वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। तुम खुद इसकी कंडीशन देख रहे हो कि कैसे सिर्फ यशवता के दूर जाने के डर से ही वो बेहोश हो गई थी। अब तुम इससे 2 साल पिछले वाले वाक़यात को जानना चाहते हो? आखिर क्यों? वहाज ने संजीदगी से पूछा। वो इसलिए भाई कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ और ये बात अच्छे से जानता हूँ कि अगर हमने ये अब थोड़ी सी हिम्मत नहीं दिखाई तो हम इसी स्ट्रेस की वजह से महा को हमेशा हमेशा के लिए खो भी सकते हैं। अब्दुल्ला ने नरमी से वहाज को समझाया। लेकिन अभी, हाँ भाई, अभी बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें अपनी पुरानी महा को वापस लाना होगा, जो किसी से ना तो डरती थी और ना ही छोटी छोटी बातों पर घबराती थी। इसके लिए अगर महा को थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ेगी तो मेरे ख्याल से इस तकलीफ़ से बहुत बेहतर होगी जो वो सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करेगी। जरलाल ने भी अब्दुल्ला की बात की तायीद की। वहाज ने इजाज़त तलब नज़रों से अहमद और अजीज़ को देखा, जो वो दोनों मुस्कुरा दिए थे, जबकि ज़ेबा ने आंखों ही में इसे मुस्बत इशारा करके अपना जवाब बता दिया। जब आप सब को कोई एतराज़ नहीं तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि महा को ज़रा सा भी नुकसान ना पहुँचे। वहाज ने अब्दुल्ला और जरलाल दोनों को तनबीह किया था। जी भाई, वो दोनों एक साथ बोले और फिर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। मोमिना बेटा, आशू नहीं उठी नाश्ते के लिए? असद नाश्ते की मेज़ पर यशवता की गैर मौजूदगी को नोट करते हुए बोले। अंकल, वो सो रही हैं, मोमिना ने नज़र चुराते हुए जवाब दिया। तबीयत ठीक है ना इसकी? शाहजर ने पूछा। जी बाबा, बस है, पार्टी की थकावट हो गई है इसे, मोमिना ने फिर से झूठ बोला, जबकि असद मोमिना को देखकर समझ गया था कि कोई ना कोई बात ज़रूर है जो मोमिना छुपा रही है। फिर कुछ सोचते हुए खाने की तरफ मतवज्जे हो गया।
یشفتا نے جیسے ہی اپنا موبائل دیکھا میجر احمد کالنگ دیکھ کر موبائل بند کر دیا۔ یار کل رات سے کال کر رہا ہوں لیکن مجال ہے جو یہ لڑکی کبھی میری بات سن لے، ہمیشہ جذباتی کیوں ہو جاتی ہے۔ خیر مہا کا معاملہ سنبھل جائے تو اس کو بھی عقل ٹھکانے لگاتا ہوں۔ وہاج خود سے بول کر اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جھوٹ بولا آپ نے مجھ سے احمد، آپ اور بیا نے مل کر مجھے دھوکہ دیا، میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو، کبھی نہیں۔ یشفتا نے روتے روتے اپنے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسے وصال کی خوشی ہے کیا جس نے ہجر یار نہ جھیلا ہو، اسے عاشق کے جذبوں سے کیا جس نے فقط دلوں سے کھیلا ہو۔ وہ وفاؤں کو نبھا رہا ہے ایسے جیسے عشق اس کا سوتیلا ہو، تو مرتا ہے اس شخص پر کیا جو بڑی محفل میں بھی اکیلا ہو۔ ماما مجھے آشو سے ملنے جانا ہے کیا، لیکن گھر پر کوئی بھی نہیں ہے، اب میں اس سے ملنے کیسے جاؤں؟ مہا عبایا پہن کر کچن میں زیبا کے پاس گئی جو مہا کے لیے ناشتہ بنا رہی تھیں۔ سب آپ کا انتظار کر رہے تھے لیکن آپ سو رہی تھیں، اس لیے میں نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، اور رہی بات آشو سے ملنے کی تو ابھی گھر پر ہی ہے، میں ایسے بول دیتی ہوں وہ لے جائے گا آپ کو۔ زیبا نے مسکرا کر مہا کو جواب دیا، لیکن ماما وہ کیا ہوا، کوئی پرابلم ہے کیا؟ زیبا نے اس کی ہچکچاہٹ دیکھ کر پوچھا۔ نہیں ماما، آپ ان کو بول دیں میرے ساتھ جانے کا، تب تک میں ناشتہ کر لیتی ہوں۔ مہا کچن میں موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے میرا بچہ، آپ ناشتہ کرو، میں اسے بول کر آتی ہوں۔ زیبا یہ بول کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ مہا کو عبداللہ کے ساتھ جانے کا سن کر ہی پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ اکیلے ناشتہ ہو رہا ہے، مجھے بھی دو ناشتہ، کیونکہ میں نے بھی ابھی نہیں کیا۔ عبداللہ اس کا چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ کر نرمی سے بولا، آپ کب آئے؟ میرا مطلب وہ۔ مہا اس کی اچانک آمد پر ہڑبڑا گئی، جی میں آپ کا شوہر جسے آپ منہ تک نہیں لگاتی، اور رہی بات آنے کی بات تو میں اس دنیا میں 33 سال پہلے ہی آ گیا تھا۔ عبداللہ نے اس کے چہرے کو کافی دلچسپی سے دیکھا اور شرارت سے جواب دیا، یہ میری جھوٹی چائے ہے۔ مہا سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو چائے کے مگ کو دیکھ کر بولی جو آبی کے ہاتھ میں تھا، کوئی بات نہیں، کیونکہ میں تو پھر بھی یہی چائے پیوں گا۔ عبداللہ نے یہ بول کر چائے کا مگ اپنے منہ کو لگا لیا تھا۔ مہا نے کافی حیرانگی سے عبداللہ کو دیکھا، کیونکہ اسے اچھے سے طرح سے یاد تھا کہ بچپن سے ہی آبی کسی کی استعمال شدہ چیز کو دیکھتا تک نہیں تھا۔ نظر لگاؤ گی کیا؟ عبداللہ نے اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پایا تو شرارت سے بولا، محبت کی نظر نہیں لگتی آبی۔ مہا نے دل میں سوچا اور اپنی گردن کو نفی میں ہلا دیا۔ اچھا چلو تمہاری آشو سے ملوا لاؤں۔ عبداللہ اس کی خاموشی کو دیکھ کر بولا۔ جواب میں مہا اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر کی جانب چلی گئی۔ مہا اس طرح اگنور مت کرو، کیونکہ یہ اگنورنس مجھے تکلیف دے رہی ہے، آبی نے دل میں سوچا اور اس کے پیچھے چلا گیا۔ مہا ایک بات پوچھوں؟ عبداللہ جو کب سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا مہا کی خاموشی کو نوٹ کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ جواب میں مہا خاموش رہی تو عبداللہ نے ہاں سمجھ کر پوچھا، مہا تم جب سے واپس آئی ہو سب کے ساتھ پہلے جیسی ہو، مطلب سب کے ساتھ ہنستی ہو، مذاق کرتی ہو، لیکن میرے ساتھ اتنا اجنبی کیوں بن کر رہتی ہو؟ تم جب سے آئی ہو مجھے مسلسل اگنور کر رہی ہو، تم ایسا کیوں کر رہی ہو مہا؟ حالانکہ اب ہماری شادی بھی ہونے والی ہے، میں پہلے جیسی ہی ہوں، یہ صرف آپ کی نظر کا دھوکہ ہے اور کچھ نہیں۔ مہا نے سرد لہجے میں جواب دیا، اچھا پھر تم مجھے صرف میری مہا کب لوٹاؤ گی، شادی کے بعد یا پہلے؟ عبداللہ نے شرارت سے پوچھا۔ فور گاڈ سیک آبی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کب سے ایک ہی بات کو پکڑ کر بیٹھے ہیں، شادی شادی شادی؟ نہیں کرنی مجھے کوئی شادی، اور اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے شادی کا تو میری طرف سے جس سے مرضی کر لیں، کیونکہ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ مہا ایک دم غصے سے چلائی۔ عبداللہ نے جلدی سے گاڑی کو بریک لگائی اور مہا کو کافی شاکڈ نظروں سے دیکھا، کیونکہ زندگی میں پہلی بار وہ آبی پر یوں چلائی تھی۔ مہا کیا ہو گیا یار؟ میں تو مذاق میں نہیں سمجھ میں آتا مجھے کوئی مذاق، اس لیے جب میں آپ سے کوئی مذاق نہیں کرتی تو آپ بھی مت کیا کریں۔ مہا گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولی، مہا ادھر دیکھو میری طرف۔ جواب میں مہا نے اس کی بات کو سنا انسنا کر دیا۔ مہا میں نے کہا ادھر دیکھو میری طرف۔ آبی نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ مہا کیوں کر رہی ہو ایسا؟ اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتاؤ، ہم مل کر اسے حل کریں گے۔ عبداللہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، سچ جاننا چاہتے ہیں تو سنیں، وحشت ہوتی ہے مجھے آپ کی قربت سے، جب آپ میرے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے خود سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ مہا اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالتے ہوئے غصے سے بولی، الفاظ تھے یا آئٹم بم جو عبداللہ کی سماعتوں پر گرے تھے؟ عبداللہ کو اس کے لفظوں نے توڑ دیا تھا۔ عبداللہ رونا چاہتا تھا لیکن اس سنگ دل کے سامنے وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ جلدی سے پیچھے ہٹا اور گاڑی کو ڈرائیو کرنے لگا۔ جیسے ہی مہا
اترنے لگی۔ عبداللہ اس کی طرف دیکھے بنا وجی بھائی اور زرلال تمہیں لینے آ جائیں گے، یہ بول کر وہ گاڑی زون سے آگے لے گیا تھا، جبکہ مہا کے کب سے رکے ہوئے آنسو بند توڑ کر بہہ نکلے تھے۔ آئی ایم سوری ابھی، مجھے معاف کر دیں، میں نہیں چاہتی تھی آپ کو زندگی بھر اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑے جو آپ کو اندر ہی اندر ختم کر ڈالے۔ آپ کی محبت واقعی بے مثال ہے، لیکن میں آپ سے آپ کی خوشیاں نہیں چھین سکتی، اس لیے آج جو بھی مجھے ٹھیک لگا میں نے کیا۔ میں اتنا جانتی ہوں اللہ آپ کو اور وہ ساری خوشیاں دے جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں، بس افسوس کہ میں ان خوشیوں کا حصہ کبھی نہیں بن سکتی ہوں۔ مہا اپنے آنسو صاف کر کے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آشو بیٹا کیا بات ہے، آپ نے ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ اسد نے یشوتا سے پوچھا، جو لاؤنج میں اسد کے کندھے پر سر رکھ کر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی۔ بابا دل نہیں چاہ رہا تھا، یشوتا نے بمشکل مسکرا کر جواب دیا۔ آشو مجھے آپ کچھ پریشان لگ رہی ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ اسد نے اس کا چہرہ اپنے طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے یشوتا کوئی جواب دیتی مہا بول پڑی، میں بتاتی ہوں بابا آپ کو۔ اسد اور یشوتا دونوں نے ایک ساتھ گردن گھما کر دیکھا تو لاؤنج کے دروازے پر مہا کھڑی تھی۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ مہا اسد کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، میری گڑیا میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں بابا۔ آشو تم کیسی ہو؟ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ لوگوں کے دھوکے کے بعد بھی زندہ ہوں، یشوتا طنزیہ لہجے میں بولی اور وہاں سے جانے لگی جب مہا نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گلے لگایا اور رونے لگی۔ آئی ایم سوری آشو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ جواب میں یشوتا کے آنسو بھی روانی سے بہنے لگے۔ جو بھی تھا وہ مہا کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پلیز ماروش چپ کر جاؤ، یشوتا اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، پہلے یہ بولو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ مہا کی بات پر اسد نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی، جبکہ یشوتا نے اسے گھورا اور دانت پیستے ہوئے بولی، تم اور تمہارا بھائی دونوں ہی بہت برے ہو۔ میرا بھائی؟ مہا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ جواب میں یشوتا خاموش ہو گئی تو اسد اس کی خاموشی کو دیکھ کر بولا، آشو بیٹا جاؤ مہا کو کمرے میں لے جاؤ، میں مومنہ کے ہاتھ ناشتہ بھجوا دیتا ہوں۔ یشوتا نے ثابت میں سر ہلایا اور مہا کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے گئی۔ تم میرے کس بھائی کی بات کری تھی؟ تمہارے وحاج بھائی جو ایک نمبر کے دھوکے باز انسان ہے۔ یشوتا وحاج سے خفگی ظاہر کرتے ہوئے بولی، آشو مجھے تمہاری بالکل سمجھ نہیں آ رہی، پلیز صاف صاف بتاؤ کہ بات کیا ہے۔ جواب میں یشوتا نے اسے 2 سال پہلے سے لے کر کل رات تک کی سب کچھ بتا دیا۔ مہا کا حیرانگی کے باعث منہ کھل گیا تھا تو یشوتا بولی، مہا یار منہ تو بند کر لو، تم میری بھابھی مطلب وجی بھائی کی بیوی ہو۔ مہا خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے بولی۔ جواب میں یشوتا نے اپنا سر ثابت میں ہلایا اور مسکرا دی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تم جانتی ہو آشو، ابھی کل ہی میں نے بھائی کو بول رہی تھی کہ آپ میری پسند کی لڑکی سے شادی کرنا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ بھائی اتنے چھپے رستم نکلیں گے۔ آج بھائی کو گھر تو لینے دو، دیکھنا تم میں کیا حشر کرتی ہوں ان کا۔ مہا خفگی سے بولی، میں کیسے دیکھوں گی تمہارے بھائی کا حشر؟ او ہو، مطلب میرے بھائی کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا؟ مہا شرارت سے بولی تو یشوتا اس کی بات پر جھپک گئی۔ آشو تم شرما رہی ہو، مہا نے اسے مزید تنگ کیا۔ مہا چپ کر جاؤ۔ اچھا تم شرماؤ اور میں بولوں بھی نہیں؟ نہیں، یشوتا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ہاں آشو تم تو ابھی سے بدل گئی ہو، مہا نے مصنوعی خفگی سے جواب دیا تھا۔ اچھا میری ماں، جو چاہے بول لینا، لیکن ناراض نہیں ہونا۔ یشوتا اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر بولی، اچھا جاؤ معاف کیا، کیا یاد کرو گی کس نند سے پالا پڑا ہے؟ ہاں ہاں، جواب میں یشوتا نے کہکا لگایا۔ اچھا ایک بات پوچھوں مہا؟ ہاں پوچھو، مہا نے مسکرا کر اسے اجازت دی۔ مجھے احمد نے بتایا کہ تم 2 سال پہلے ایک حادثے کی وجہ سے ان سے بچھڑ گئی تھی، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، تم جب بچ گئی تھی تو تم نے بابا سے جھوٹ کیوں بولا؟ میرا مطلب ہے کہ اگر تم انہیں سچ بتاتی تو ہم تب ہی تمہاری فیملی تک پہنچ سکتے تھے۔ یشوتا کی بات سن کر مہا کے چہرے پر کرب ہی کرب پھیل گیا تھا۔ آشو 2 سال پہلے ہونے والے حادثے کو میں یاد نہیں کرنا چاہتی، اس لیے ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے، اور رہی بابا کو بتانے کی بات تو یوں سمجھو لو اللہ نے میرے پچھلے 2 سال تم لوگوں کے ساتھ لکھے تھے اور اسی لیے تم لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ مہا نے سنجیدگی سے جواب دیا، اچھا چھوڑو ان باتوں کو، میں ناشتے کا پتہ کرتی ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے بابا بھول گئے ہوں گے۔ یشوتا یہ بول کر باہر کی جانب چلی گئی، جبکہ مہا نے کرب سے آنکھیں موند لی۔ یا اللہ مجھے ہمت دینا۔ کنٹینیو جاری ہے۔